ذکر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تسبیح کے دانے گرانے کو کہتے ہیں، کوئی دعا پڑھی، اذکار پڑھے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں ذکر ہوتا ہے دل میں اللہ کا موجود ہونا، یہ ذکر کی اصل ڈیفینیشن ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے یہاں بڑی کامن ہے کہ وضو ہو آپ کا، سر پہ بڑی سی چادر ہو، چاہے نماز پہ چونکڑی مار کے بیٹھے ہوں آپ، تب آپ ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اب یہ سنیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ قرآن بھی ذکر ہے نا، ہم جتنی بھی ذکر کی دعائیں پڑھتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں، وہ سب قرآن و حدیث کا ہی پارٹ ہے نا۔ کیوں ذکر کرنا آج کے لوگوں کو مشکل لگتا ہے؟ ہم شارٹ کٹ کے عادی لوگ ہیں، ہمیں ہر کام میں بس شارٹ کٹ چاہیے، لیکن ہمارے بڑوں نے باقی سب کاموں میں شارٹ کٹ دے دیا ہے، لیکن دین کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا گیا۔ اگر آپ صحیح بات بتاتے آج کے لوگوں کو، یہ لوگ کبھی دین سے دور نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ ہر حال میں کر سکتے ہیں، آپ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جو بھی آپ کا کمفرٹنگ سٹائل ہے آپ اس میں ذکر کریں۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، ذکر اور ٹینشنز کا انورس ریلیشن ہے۔ جتنی آپ کی ذکر کی کوانٹٹی بڑھے گی آپ کی ٹینشنز کم ہوتی جائیں گی، جتنی آپ کی ذکر کی کوانٹٹی لو ہوگی آپ کی ٹینشنز انکریز ہو جائیں گی۔ ہمیں کیوں انزائٹی، سیڈنس ہوتی ہے، ہم لونلی فیل کرتے ہیں، مطلب جتنے بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں ہم کیوں فیل کرتے ہیں؟ بیکاز ذکر مائنس ہے ہماری لائف سے، نیگیٹو فیلنگز تو اپنے آپ انکریز ہوں گی۔ اب یہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ چھوڑ دے لوگوں نے کیا بتایا آپ کو، ریسرچ کریں اپنی۔ واللہ بہت مشکل دین بنا کر پہنچا دیا گیا ہے ہم تک۔ ہمیں لگتا ہے اگر ہم نے دین کی طرف راغب ہونا ہے تو پریکٹیکل لائف سے ٹائم نکالنا پڑے گا، دین کے لیے ٹائم مینج کرنا پڑے گا۔ نو، آپ کی پریکٹیکل لائف ہی آپ کے دین کا حصہ ہے۔ اب اگلی ٹرم کی طرف آتے ہیں، ذکر کے جو طریقے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کا ذکر ہے، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کا ذکر ہے، آپ جب کوئی کام کرنے کی دعائیں پڑھتے ہیں جیسے کھانا شروع کرنے کی، کھانے کے بعد کی، واش روم جانے کی، واش روم سے نکلنے کی، کپڑے چینج کرنے کی اینڈ سو آن، یہ بھی ذکر میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اذکار جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے، جنہیں صبح شام کے اذکار میں انکلیوڈ کیا جاتا ہے، یہ سب ذکر کی ٹائپس ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کو ہمارے اذکار پڑھنے کی، صبح شام کی دعائیں کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بہت مخلوق ہے جو ہر وقت اس کی حمد، اس کا ذکر بیان کر رہی ہے۔ سینکڑوں فرشتے، چرند پرند وغیرہ سب لگے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے۔ اللہ کے پاس بہت مخلوق ہے واللہ، لیکن ہم ذکر کرتے ہیں خود اپنے لیے، اللہ کی نظر میں آنے کے لیے کہ یا اللہ دیکھ تو میرے دل میں ہے، میں تجھے یاد رکھے ہوئے ہوں، سو تو بھی مجھے یاد رکھنا۔ ان اذکار سے ہماری حفاظت ہوگی، ہر قسم کی شر سے ہماری ذات اللہ کی امان میں آ جائے گی، تو کس کا فائدہ ہوا؟ اور واللہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ اذکار جو آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھنے لگ جائیں یہ آپ کی کیسے کیسے وقت میں مدد کرتے ہیں۔ آپ اپنی آسانیوں کے دنوں میں انہیں شامل کر لیں زندگی میں، اذکار کو یاد رکھیں۔ آپ دیکھنا آپ کے ٹف ڈیز میں جب آپ کو لگے گا سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اب اندھیرا ہے ہر طرف، تب یہ اذکار آپ کے لیے کیسے روشنی بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کیسے آپ اس مشکل سے باہر نکل آئے ہو، کیسے اللہ نے آپ کی حفاظت کر لی ہے۔ یہ ذکر اذکار آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرتا ہے۔ لاسٹ پہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ سمجھ لیں جو کرنی ہے آپ نے، آج سے اگلے 1 ویک تک آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی ڈیلی 100 بار تسبیح کرنی ہے۔ ڈیلی مطلب ڈیلی، آپ کی مرضی ہے آپ کسی کام کے دوران کرتے ہیں یا کسی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے، تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں یا اکٹھا 100 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن موبائل پہ ایک الارم ڈیلی کا آئی ریکویسٹ یو کہ آپ سیٹ کر لیں، یا کسی فرینڈ کو کہہ دیں ساتھ کہ آج سے اگلے 1 ہفتے کے لیے ہم دونوں نے 100 بار ڈیلی یہ تسبیح کرنی ہے اور ڈیلی رپورٹ دینی ہے ایک دوسرے کو۔ اینڈ سیکنڈلی یہ کہ آپ نے ہر کام پورا کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، کوئی اسکول کالج کا ہوم ورک کرنے کے بعد، کوئی لیکچر اینڈ ہونے کے بعد، دن میں جو بھی آپ کا کام ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے، بائی ہک اور بائی کروک۔ اور ہاں، آفٹر 1 ویک ختم نہیں کرنا یہ سلسلہ، کوئی اور تسبیح ساتھ شامل کرنی ہے اور خود سرچ کرنا ہے کہ کون سا ذکر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ بھی ساتھ شامل کرتے جانا ہے، لیکن آفٹر 1 ویک۔ ابھی آپ نے صرف الحمدللہ رب العالمین کو 1 ہفتے تک دن میں 100 بار کرنا ہے تاکہ آپ نے خود پر زیادہ برڈن نہیں ڈالنا۔ آپ نے اس کو عادت بنانا ہے اپنی ڈیلی روٹین کی، ایسی پکی عادت کہ جس دن تسبیح رہ جائے رات تب تک نیند ہی نہ آئے آپ کو جب تک کہ آپ وہ تسبیح پڑھ نہ لیں، مائنڈ ڈسٹرب ہو جائے کہ کچھ رہ گیا ہے، کچھ مسنگ ہے میرے ڈے میں، اور جب آپ اپنی تسبیح کمپلیٹ کریں تب آپ کو لگے ہاں اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ بس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور اپنی ڈیلی روٹین میں تسبیحوں کو لازمی شامل کر سکیں۔ اب ذرا دوسری بات کر لیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہی میں نے فرسٹ پہ آپ کو کیوں بولا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو میری لائف میں بہت پازیٹیو امپیکٹ لے کر آئی ہے۔ یعنی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اور اس
اس کو پڑھنے کے بعد میری لائف ایک جیسی نہیں رہے گی. اب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ دیکھ لے گا. جب یہاں تک اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے تو آگے بھی لے جائے گا. ایک تو اس کی امپورٹنس یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کے پہلے صفحے میں پہلی آیت ہی یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس میں اب تھوڑا سا غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اس آیت کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا حصہ بنایا ہے. جب بھی آپ اداس ہونا تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے. جب بھی آپ مشکل حالات میں ہوں گے، جب آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوگی نا کہ وہ رب جس کی میں تعریف بیان کر رہا ہوں وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تو میری مصیبت اس کے سامنے کیا ہے، میری پریشانی اس کے سامنے کیا ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اگر میرا کوئی مسئلہ ہے، میرے کسی نے گھر پہ قبضہ کر لیا، میری کسی نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور میں پرائم منسٹر کے پاس ڈائریکٹ جا رہی ہوں، اس کے سامنے بیٹھ کر میں اس کو اپنا مسئلہ بتا رہی ہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ ایسے ان لوگوں نے یہ کیا ہے، یہ ہوا ہے، یہ وہ سارا کچھ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. اب مجھے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا مسئلہ ہے یہ آپ جانو. مجھے پتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر ہے، اس کو میں نے جب مسئلہ بتا دیا اور اس نے اتنا ٹائم نکالا ہے کہ میرا مسئلہ سنا ہے، تو اب وہ سولوشن نکالے گا. بھلا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا، وہ ایک کنٹری کو چلا رہا ہے. اسی طرح سے جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں نے کس کو بتایا ہے، رب العالمین کو جو تمام جہانوں کا رب ہے، بھلا اس کے لیے بھی میرا مسئلہ بڑا ہے، وہ کیوں نہیں حل کرے گا جب اس کی قدرت میں ہے یہ چیز. جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے اپنا مسئلہ بتا، مجھے اپنی پریشانی بتا، وہ میں ہوں جو اس کو حل کروں گا، تو مجھے تو اوور تھنک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے بس اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانے اور میرا کام جانے.